نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے امام گزرے ہیں اور مکہ میں ہوتے تھے اور ان کے والدین اوپر غلام تھے، آزاد ہو گئے، بہت بڑے امام بنے، مفسر بہت بڑے، اور ان کی طرف رجوع تھا لوگوں کا. فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا بن ابی رباح کے علم سے لوگوں کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچایا. ان لوگوں میں وہ بھی تھے جو علم میں تخصص رکھتے تھے، یعنی اسپیشلسٹ تھے، عام سادے لوگ نہیں، بڑے لوگ، اور وہ بھی تھے جو صنعت و حرفت سے وابستہ اور عام لوگ تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے حج کے موقع پر مکہ میں 5 مقامات پر مناسک حج میں خطا ہوئی. جب وہاں پہنچے تو ایک حجام نے وہ مجھے مناسک سکھائے. حجام نے بتایا کہ یہ ایسے ہے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میں نے چاہا کہ حلق کروا کے احرام اتار دوں، لہٰذا میں ایک حجام کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ حلق کتنے میں کرو گے؟ اس نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے، عبادت میں بھاؤ تاؤ نہیں کرتے، بیٹھ جاؤ، جو میسر ہو دے دینا. تو یعنی اس طرح کی خطا ہلکی پھلکی معمولی بات ہے. میں کچھ شرمندہ ہوا اور بیٹھ گیا، لیکن میں قبلہ رو ہو کر نہ بیٹھا. اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں قبلہ رو ہو کر بیٹھ جاؤں، سمت میری ٹھیک نہیں تھی. مجھے اس پر اور زیادہ شرمندگی ہوئی. پھر میں نے اس کے سامنے سر کی بائیں جانب کی یعنی سر ایسے کیا کہ ادھر سے کہ وہاں سے حلق شروع کرو، ایسے سر اس طرف کیا. تو اس نے کہا کہ دائیں جانب ادھر کیجیے پہلے. میں نے دائیں جانب اس کے سامنے کر دی. وہ میرے بال مونڈ رہا تھا اور میں خاموش بیٹھا، متعجب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. میری یہ کیفیت دیکھ کر اس نے کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم خاموش بیٹھے ہو؟ تکبیر پڑھو، تکبیر پڑھتے جا، تسبیح کرو، اللہ کی ذکر کرو. اس پر میں نے تکبیر پڑھتا رہا حتیٰ کہ فارغ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اپنی منزل کی طرف جاؤں. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنی رہائش کی طرف. حجام کہنے لگا پہلے 2 رکعت پڑھو پھر جہاں چاہو جاؤ. میں نے 2 رکعت پڑھی اور دل ہی میں سوچا کہ کوئی عام حجام تو اس طرح کے مسائل سے واقف نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی اہل علم ہی ہوگا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ مناسک جو آپ نے مجھے بتائے، جو باتیں، یہ سب اب آپ غور کیجئے کہ یہ باتیں کیا ہیں. پوچھا یہ کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے عطا ابن ابی رباح کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، ان سے مناسک سیکھ لے، اب لوگوں تک پہنچاتا ہوں. تو ایک حجام بیٹھ کے وقت کے امام کو کام کی اصلاح کی باتیں بتاتا ہے. اب آپ غور کیجئے تو ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو حرام ہو یا واجب ہو، کوئی غلطی ہو، لیکن ایک حجام کو سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے، کرنا کیسے، ہر کام کا ادب، لحاظ. قبلے کی طرف منہ کر کے بال کٹوانا کوئی ضروری کام نہیں، ادب ہے. لیکن دائیں طرف سے سر منڈانا ضروری نہیں ہے، ادب ہے، سنت ہے، مسنون مستحب طریقہ ہے. اس سب سے فراغت کے بعد شکرانے کے 2 نفل پڑھ کے آدمی کیا احرام سے باہر آ گیا، کوئی ضروری چیز نہیں ہے. فارغ بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کر رہے، کوئی گناہ نہیں، بلکہ بال کٹوانا یہ خود بھی عبادت ہے، بیٹھے ہوئے عبادت کے لیے. لیکن اس دوران میں وقت بیٹھے بیٹھے ضائع ہی تو ہو رہا ہے. تکبیر پڑھ کے اضافے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے اعمال کو بڑھاتے کیوں نہیں؟ بھاؤتاؤ کرنا یہ کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن عبادت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. تو کہا کہ چھوڑ دو، جو ہوگا دے دینا، میں کچھ کہوں گا نہیں، اتنی یعنی اس کی فکر نہ کرو. تو اب یہ ایک حجام کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی اور وہ زندگی کا اس کو مشن بنا کے آگے بتا رہا ہے لوگوں کو. اور وقت کے امام کو اتنی سی اس پر اکڑ نہیں آتی کہ تو کون ہوتا مجھے بتانے والا، مجھے اندازہ نہیں ان چیزوں پہ، سب باتیں تو میں جان، ان میں سے کون سی بات ہے جو امام صاحب کو نہیں پتا ہوگی. لیکن یہ چونکہ واجب نہیں تھا تو نہیں کیا. کوئی ایسا مستحب اور سنت والا عمل بھی نہیں تھا، مستحب تو تھا لیکن سنت نہیں، ضروری نہیں ہے، تو چھوڑ دیا. تو اس پہ کبھی آدمی غصے آتے ہیں تو میرے بیٹھے ہوئے اصلاح کرتا رہے گا کیا؟ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان کو جہاں سے کوئی خیر کی بات پتہ چلتی لے کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ میں 5 غلطیاں مجھ سے ہوئی اور میرے ایک حجام نے اس کی اصلاح کی ہے. وہ امام عطا کا شاگرد، تو بڑے امام کیا سیکھیں گے ان سے؟ عوام الناس نے کیا کیا کچھ سیکھا. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. دنیا نے عطا ابن ابی رباح کے قدموں میں ڈھیر ہونا چاہا، لیکن دنیا آئی ان کے پاس، لیکن مرد عظیم نے اسے سختی کے ساتھ ٹھکرا دیا اور ہرگز کوئی اہمیت نہ دی. ساری عمر جو قمیص پہنتے رہے اس کی قیمت 5 درہم سے زائد نہ تھی، کبھی 5 درہم سے زیادہ قیمتی نہیں پہنتے تھے.
خلفاء بنی امیہ نے انہیں اپنی مصاحبت کی دعوت دی. وہ خلیفہ کے منظور نظر تھے, لوگ آتے ہدیے بھجوا رہے, کوئی لفٹ نہیں. انہوں نے اس خوف سے کہ خلفاء کی دنیا داری کے باعث میرا دین تباہ ہو جائے گا اس دعوت کو قبول نہ کیا. کہیں جاتے نہیں کسی بادشاہ کے دربار میں, خلفاء کے دربار میں. لیکن اس کے باوجود جب وہ مسلمانوں اور اسلام کا کوئی فائدہ دیکھتے تو چل کر ان خلفاء کے پاس جاتے, کسی کے فائدے کے لیے چلے جاتے کہ اس کا ایک کام کر دو, یہ مسئلے سے آسانی کر دو. عثمان بن عطا خراسانی نے ایسا ہی ایک واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد اور میں ہشام بن عبد الملک سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. ہشام بن عبد الملک یہ بعد میں عبد الملک بن مروان وغیرہ کے اولاد میں سے ہیں, خلفاء میں سے. جب دمشق کے قریب پہنچے تو سیاہ رنگ کے گدھے پر سوار ایک بزرگ ہمیں ملے. وہ موٹی سی کھردری قمیض, بوسیدہ سا جبہ اور سر سے چمٹی ہوئی ٹوپی پہنے ہوئے تھے. یعنی کوئی ایسی, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو ٹوپی سر پہ چپٹی رہتی ہے یہ بڑائی کی علامت نہیں ہوتی, غریب عام سے سادے لوگ پہنتے تھے. اور ایک وہ اوپر جس میں کافی اونچائی ہو اور بیچ میں کچھ ہوا کے لیے جگہ بھی پڑی ہوئی ہو, قیمتی قسم کی, ذرا آپ اونچے لگیں لوگوں میں شان والے, ایسا کچھ نہیں, سادے بالکل. پاؤں میں لکڑی کے جوتے. میں انہیں دیکھ کر ہنس پڑا. اپنے والد سے کہا یہ کون ہے؟ والد نے کہا خاموش, یہ فقہائے حجاز کے سردار عطا ابن ابی رباح ہیں. جب یہ بزرگ ہمارے قریب پہنچے تو میرے والد اپنے خچر سے نیچے اترے, وہ بھی آپ کے پاس گدھے سے اتر پڑے آپ کے سامنے. ان دونوں بزرگوں نے باہم معانقہ کیا اور ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کیا. پھر دونوں اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے اور چل پڑے, یہاں تک کہ ہم ہشام ابن عبد الملک کے دربار میں اس کے محل میں پہنچے. تھوڑے سے انتظار کے بعد انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی گئی. جب ملاقات کر کے یہ دونوں واپس ہوئے تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ مجھے بھی سنائیے کہ خلیفہ کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت رہی. والد نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب ہشام کو معلوم ہوا کہ عطا ابن ابی رباح دروازے پر کھڑے ہیں تو اس نے فوراً اندر آنے کی اجازت دے دی. اللہ کی قسم مجھے بھی ان کی وجہ سے داخلہ نصیب ہوا, ورنہ تو میں وہاں داخل نہ ہو سکتا تھا. جب ہشام نے عطا کو دیکھا تو ان الفاظ کے ساتھ استقبال کرنے لگا, مرحباً مرحباً, خوش آمدید خوش آمدید, ہاں ہونا یہاں تشریف لائیے میرے برابر میں قریب میں. ہشام مسلسل ہاں ہونا یعنی قریب قریب کرتا رہا. الفاظ کہے جا رہا تھا کہ حتیٰ کہ عطا ابن ابی رباح کو اپنے بالکل سامنے تخت پر, اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور ان کے سامنے بیٹھ کر ان کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے. یعنی ادب سے ایسے بیٹھا بادشاہ خلیفہ وقت کا. اس وقت مجلس میں بڑے بڑے معزز لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ گفتگو میں مصروف تھے مگر فوراً خاموش ہو گئے. ہشام نے عطا ابن ابی رباح کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ اے ابو محمد کیسے تشریف لائے؟ عطا ابن ابی رباح اے میرے امیر المومنین, انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, مکہ و مدینہ کے باشندے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں. آپ ان میں ان کا غلہ اور دیگر وظائف وغیرہ تقسیم کرنے کا حکم جاری کیجیے. یعنی ان کو مشقت ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے. ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب, اور کاتب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے غلام, اہل مکہ و مدینہ کا غلہ اور دیگر عطیات 1 سال کے لیے انہیں جاری کرنے کا حکم لکھو. پھر ہشام نے پوچھا ابو محمد اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ؟ عطا نے کہا کہ ہاں امیر المومنین, ایک اور مسئلہ بھی ہے. اہل حجاز اور اہل نجد اصل عرب اور اسلام کی قیادت ہیں. میں ان لوگوں کو انہی کے صدقات کا زیادہ حصہ ان کو انہی کے حصہ زکوٰۃ صدقات جو ان سے جمع ہوتی ہیں ان کو زیادہ ملنا چاہیے. پورے ملک میں ہر جگہ نہیں پھیلانا چاہیے, ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. ہشام کر دیتے ہیں جناب. اے غلام, اہل حجاز و نجد کے لیے ان کے صدقات کی واپسی کا حکم لکھ دو. اے ابو محمد کوئی اور حاجت؟ فرمایا ہاں اور حاجت بھی. اے امیر المومنین, سرحدوں پر رہنے والے لوگ تمہارے دشمن کے منہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ ہر اس شخص سے لڑتے ہیں جو مسلمانوں کی طرف برے ارادے سے آنے کی کوشش کرے. اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تو سلطنت کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی. آپ ان کے لیے اس قدر غلے کی فراہمی کا حکم دے دیں کہ ان کی خستہ حالی دور ہو جائے. ہشام درست جناب. اے غلام, سرحد پر آباد لوگوں کے لیے غلے کا حکم لکھ دو. اے ابو محمد کوئی اور ضرورت؟ فرمایا کہ ہاں امیر المومنین, ایک اور ضرورت بھی ہے. سلطنت کے ذمی لوگوں سے جزیہ اس قدر وصول نہ کرو, ذمی جو غیر مسلمان حکومتوں میں رہتے ہیں, جس کے ادا کرنے کی ان میں طاقت نہیں. آپ کو ان سے جو مل جائے وہ تمہارے دشمن کے خلاف تمہارے لیے مددگار ہی تو ہے. ہشام سر تسلیم خم جناب. اے غلام, لکھ دو کہ ذمیوں سے طاقت و برداشت سے بڑھ کر جزیہ وصول نہ کیا جائے. اے ابو محمد اس کے علاوہ کوئی اور حاجت؟ فرمایا ہاں ایک اور حاجت بھی ہے. سنیے امیر المومنین, اپنے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تنہا پیدا ہوئے تھے, تنہا ہی مریں گے, تنہا ہی قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے اور تنہا ہی آپ سے حساب لیا جائے گا. اللہ کی قسم, جن کو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت آپ کے ساتھ نہ رہے گا. ہشام نے الفاظ سنے تو سر جھکا لیا. ضمیر کرید رہے تھے اور روتے جا رہے تھے. عطا خراسانی جو عطا بن ابی رباح کے ساتھ تھے,
یعنی اس نوجوان کے والد کہتا ابن ابی رباح اٹھ کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گیا. جب ہم دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک آدمی تھا جس نے اپنے پیچھے ایک تھیلی چھپا رکھی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ اس تھیلی میں کتنے درہم یا دینار تھے. اس شخص نے عطا کی طرف یہ تھیلی بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ لیجئے، امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجی ہے. عطا نے کہا کہ اسے مجھ سے دور لے جاؤ. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں اس خیر خواہی پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر بدلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے ہے. اللہ کی قسم عطا خلیفہ کے پاس گئے، بیٹھے اور واپس آ گئے، لیکن پانی کا ایک قطرہ تک نہ پیا. عطا ابن ابی رباح نے 100 سال عمر پائی، جسے انہوں نے علم و عمل کی برکات اور خیر و تقوی سے بھر دیا. اس عمر کو انہوں نے اس متاع دنیا سے بچا کے رکھا جو لوگوں کے پاس تھی، اس لیے کہ انہیں اس متاع کثیر میں رغبت تھی جو اللہ کے ہاں موجود ہے. 115 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے کے 100 سال بعد جب انہیں موت آئی تو دنیا کا تھوڑا سا سامان ان کی کل کائنات تھا، مگر اعمال آخرت کا بہترین اور کثیر ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے علم و فضل اور تقوی اور عمل کی اس زندگی میں 70 حج کیے، اور ان مواقع پر وہ 70 مرتبہ عرفات میں ٹھہرے، جہاں انہوں نے اللہ سے اس کی رضا اور جنت ہی کا سوال کیا اور اس کی ناراضی اور آگ سے پناہ مانگی. یہ ہے عطا ابن ابی رباح. ایسے لوگ ہیں کہ ان کا تذکرہ سن کے عجیب و غریب حالت انسان کی ہو جائے واقعی.